ایک بوڑھا شخص قبرستان کے اندر آہستہ آہستہ چل رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اگر یہاں پر میری قبر بن جائے تو شاید یہ جگہ مجھے قبول کر لے گی۔ ایک بوڑھا شخص تھا، آہستہ آہستہ قبرستان کے اندر چل رہا تھا اور سوچ رہا تھا اگر یہاں پر میری قبر بن جائے، یہ جو جگہ ہے یہاں پر میری قبر بن جائے تو شاید یہ جگہ مجھے قبول کر لے گی۔ اچانک دل نے کہا نہیں، قبر کے ساتھ ایک درخت بھی ہونا چاہیے۔ بوڑھے شخص نے گور کن کو بلایا اور کانپتی آواز میں کہا، بھائی موت بہت قریب محسوس ہو رہی ہے مجھے، لہٰذا میری ایک چھوٹی سی خواہش ہے، میرے مرنے کے بعد یہ خواہش پوری کر دیں، اور وہ خواہش یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر اسی درخت کے نیچے بنا دینا۔ جب میں مر جاؤں نا تو میری جو قبر ہے وہ اسی درخت کے نیچے بنا دینا، مطلب چھاؤں میں میری قبر ہونی چاہیے۔ یہ سن کر گورکن چونک گیا، کہنے لگا، بابا جی یہ کیسی خواہش ہے؟ میں زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا سن رہا ہوں، اگر اس خواہش کے پیچھے کوئی کہانی چھپی ہوئی ہے تو ضرور سنائیے۔ یہ سن کر بوڑھا شخص رونے لگا، رو کر بولا، بیٹا 10 سال گزر گئے ہیں، آج سے 10 سال پہلے میرا بیٹا مجھ سے روٹھ کر ناراض ہو کر مجھ سے جدا ہو گیا تھا۔ آج سے 10 سال پہلے 10 سال ہو گئے ہیں، اس نے میری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ 10 سال گزر گئے، میرے بیٹے نے میری شکل دیکھنا گوارا نہیں کیا، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا نا تو ممکن ہے میرے بیٹے کو وقت مل جائے، میرا بیٹا مجھے ملنے کے لیے آ جائے، شاید زندگی میں نہ صحیح مگر موت کے بعد ہی صحیح وہ آ کر باپ کی قبر کے ساتھ 2 لمحے بیٹھ تو جائے گا نا۔ گور کن نے آہستہ سے کہا، بابا جی پھر درخت کی چھاؤں کے نیچے قبر بنانے کی خواہش کیوں؟ یہ سنتے ہی بوڑھے شخص کی آنکھیں بھر آئیں، کہا اس لیے کہ جب میں قبر کے اندر پڑا ہوں گا نا اور میرا بیٹا میری قبر کے اوپر آئے گا تو کہیں دھوپ میرے بیٹے کو پریشان نہ کرے۔ جب میں مر جاؤں گا مجھے یقین ہے میرا بیٹا میری قبر پر ضرور آئے گا، اور جب وہ میری قبر پر آئے گا تو کہیں دھوپ میرے بیٹے کو پریشان نہ کرے، کہیں میرے بیٹے کو دھوپ نہ لگ جائے، تتی واہ نہ لگ جائے۔ میں نے ساری زندگی بیٹے کو دھوپ سے بچایا ہے تو قبر میں جا کر بھی یہی چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کو دھوپ نہ لگے، اور ہاں اگر ہو سکے تو میرے بیٹے کو یہ بھی کہہ دینا کہ بیٹا جب میں باپ کی قبر پر آنا تو مسکراتے ہوئے آنا، روتے ہوئے مت آنا، کیونکہ اس وقت تیرے آنسو صاف کرنے کے لیے میرے پاس ہاتھ نہیں ہو۔